الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. برادرم محمد الیاس خان صاحب معاون امیر حلقہ، برادرم لئیق صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین کا شعور عنایت فرمایا ہے. آج امت مسلمہ کی اکثریت دین کا شعور نہیں رکھتی. ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان ہونے کی بنا پر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس سے غافل ہیں. ہمارا کام اس ملک کے اندر امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے راستے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، اسٹرگل کرو جیسا کہ محنت کرنے کا، مجاہدے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. امت مسلمہ کا کام امر بالمعروف کا کام ہے، نہی عن المنکر کا کام ہے. امت مسلمہ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں سمپورن مانو جات کے لیے برپا کیا گیا ہے، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے برپا کیا گیا ہے. ساری انسانیت کے لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دینا تمہارا کام ہے، برائی سے روکنا تمہارا کام ہے، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا تمہارا کام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اسی طرح سے تم کو معتدل امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم سارے انسانیت پر گواہ بن کر کے اٹھائے جاؤ. دوستوں اور ساتھیوں، امراوتی شہر اور ضلع کے مختلف مقامات سے یہاں جو مرد و خواتین صبح سے شام تک مختلف عناوین پر جو وہ پروگرام سن رہے تھے، اس سے ہمارے ایمان تازہ ہو رہے تھے. تجدید عہد کر رہے ہیں ہم، ہمارے اندر تذکیر ہو رہی تھی، یاد دہانی ہو رہی تھی کہ بعثت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی ذات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، انابت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. یاد رکھیے، میں نے یہ صبح کی نشست میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے. آزمائش کی اس گھڑی میں جبکہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہمارے پاس ہیں، ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری توجہ، ہماری انابت، ہمارا تعلق ہمارے اس رب سے گہرا ہونا چاہیے جس کے رحم و کرم پر ہم زندہ ہیں، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا، جس نے ہماری پیدائش بہتر انداز سے کی، جس نے وسائل فراہم کیے تو ہم بڑے ہوئے. اب دنیا ہماری طرف متوجہ ہے، جو موت دینے والا ہے، قبر میں جو مونس ہے، جو حشر میں حساب و کتاب کرنے والا ہے، جنت اور جہنم کے پروانے جس کے پاس ہیں، اس وحدہ لا شریک سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیجئے، واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے. ہم جب رات کی تنہائیوں میں ہوں، تہجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ہماری دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ ہو، رجوع ہو، انابت ہو. ہم جب زبان پر ہمارے اللہ رب العزت کا ذکر ہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہنی چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مومن کو تقویت اور قوت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے سے ملتی ہے. وہ ہمارا پاور ہاؤس ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت تجھے ہم نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ رب العزت کو بھول گیا تو اللہ رب العزت نے خود ان کو خود فراموشی کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ اذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ ہم آج امراوتی کے اس جلسے میں اور اس کے اختتام پر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اللہ رب العزت جو ہمارا مولا ہے فنعم المولا و نعم النصیر، اس سے غفلت نہیں برتیں گے اور اس کی سے اپنے دامن کو مضبوط سے مضبوط کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے اس پروگرام میں، اس اجتماع عام میں یہ سنا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، اس پر سوچا ہے، غور فکر کیا ہے۔ ہماری سوچی سمجھی یہ رائے ہے اور موقف ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ہم اتحاد پیدا کریں گے، اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جس میں پیار ہو، جس میں محبت ہو، ہر مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرے، اس کے مسلک کا احترام کرے، ان کے اداروں کا احترام کرے، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں سے پیار ہو۔ ہم ایسا سماج بنائیں گے جس میں خواتین کا احترام ہو، جس میں بچیوں کو ادب و احترام کے ساتھ ان کی پرورش کی جاتی ہو، جب بچی پیدا ہو تو خوشی ہو۔ ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد ہمیں جنت کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس کے ہم متمنی ہیں۔ ہم اپنے سماج کے اندر خواتین کا کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو بحال کریں گے، گھروں میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں گے، گھر کے ماحول کو جنت نشان بنائیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کریں گے، ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان کی تربیت کا ہم سامان کریں گے، ہماری سوسائٹی میں وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں گے، مساجد کو تربیت کا سنٹر بنائیں گے، ہمارے درمیان جو غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، خدمت خلق کے شعبے کو اور مضبوط کریں گے، ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں اس کو دور کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے جو ایک نمونے کی سوسائٹی ہے اور اسے دیکھ کر کے اسلام کی طرف لوگ آئیں اور اسلام کی عظمت کی طرف لوگ آئیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے آج کے اس پروگرام میں اس بات کو سمجھا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ چیلنجنگ دور ہے، مختلف چیزیں ہمارے پاس چیلنج کے طور پر آ گئی ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا چیلنج کے طور پر آ گیا ہے، ہمارے پاس اسلام کے خلاف مختلف نظریات چیلنج کے طور پر آ گئے ہیں، ہمارے پاس اسلام کے لیے مختلف سازشیں جو آ رہی ہیں وہ چیلنج کے طور پر آ گئی ہیں۔ ایک ایسا طبقہ اس ملک میں رہتا ہے جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، جو مذہب کے لوگوں کو لڑا رہا ہے، اس کی تعداد بہت کم ہے، 17 سے 20% کے آس پاس ہے۔ 80% نان مسلم برادرز جو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں جو غیر مسلم جن کو کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 80% ہے، ان کے ذہن صاف ستھرے ہیں۔ ہمارے اور ان کے پرکھوں نے اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ ہمارے دھرموں میں ایک سدبھاونا تھی، پیار و محبت کا ماحول تھا، سارے دھرم کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، سہیوگ کرتے تھے، ایک دوسرے کا آدر اور سمان کرتے تھے، کوآپریشن کی فضا تھی۔ یہاں نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے، مذہبوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، نئی نسل کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ آج کے ان حالات میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں اس کو ہم برادران وطن سے 1 to 1 مل کر کے اس کو دور کریں گے۔ نوجوان بھائیوں سے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسکول میں پڑھتے ہوں، کالجز میں پڑھتے ہوں، آپ کہیں کام کرتے ہوں، ذریعہ معاش آپ نے اختیار کیا ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے انجینئر ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے بزنس مین ہیں، ہمارے علماء ہیں، جو بھی جہاں ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا عظیم الشان کام ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، آج کے جو حالات چل رہے ہیں کم و بیش وہی حالات ہجرت مدینہ سے پہلے بھی تھے، لیکن وہاں کے حالات اور سخت تھے، ہمارے حالات اس سے اچھے ہیں۔ وہاں بھی نفرتیں تھیں، وہاں بھی مار پیٹ تھا، وہاں بھی موب لنچنگ تھی، وہاں بھی شہادتیں تھیں صحابہ کے ساتھ، لیکن وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ آج کے ہندوستان میں نفرتیں ہیں، موب لنچنگ ہے، دوریاں ہیں، لیکن یہاں ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، بول رہے ہیں، غیر مسلم بدھ جیوی بچار دھارا جن کی اچھی ہے وہ بول رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس پولیس اسٹیشن ہے FIR کرنے کے لیے، آج آپ کے پاس عدلیہ ہے آپ کا کیس فائل کرنے کے لیے، گرچہ یہ سب باعث ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت سے زیادہ آج کے حالات ذرا غنیمت ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حامیم سجدہ میں قرآن مجید کی آیت اتری تھی کہ
نفرتیں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اڑچنیں آ رہی ہیں، تمہارے صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، نفرتوں کا طوفان ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ یہ آیتیں پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ آپ جو مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کرنے کے نتیجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو پھیلانے کے نتیجے میں ہیں۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو روکیے نہیں، بلکہ اس دعوت کی لو کو تیز کر دیجئے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ بات بتائی گئی کہ آپ یہ کام چھوڑیے نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دین اسلام کا پریچے کرائیں، دین اسلام کا تعارف کرائیں سارے لوگوں کے درمیان۔ یاد رکھیے، جس نے بھی اسلام کو سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا، کبھی بھی اسلام کے بارے میں وہ غلط بات نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک یہودی مائیکل ہارٹ، جس نے عظیم 100 لوگوں کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو متاثر ہو گیا، اور اس نے 100 عظیم لوگوں میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ برنارڈ شاہ جو یورپ کا بہت بڑا آتھر ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں بہترین گفتگو کی، اس پر برٹش گورنمنٹ نے اس کو پنشمنٹ بھی دیا تھا، لیکن جس نے پڑھا وہ متاثر ہوا۔ نیپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑا عسکری قائد، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو آپ کے نظام سے، آپ کی کردار سے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا۔ یہ تو یہودی عیسائی تھے، جو ناستک تھا، جس کا کوئی مذہب نہیں تھا، کارل مارکس، اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو اس نے کہا میں نے ایک ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو انسانوں کے لیے اٹھے، مانوتا کی بنیاد پر کام کرے اور لوگوں کو ایک بڑے مشن سے جوڑ دے اور لوگوں کو اس زمین پر فرشتہ بنا دے۔ دوستو، گاندھی جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہترین جملے کہے ہیں، دھرم گروؤں نے ہندوستان کے اندر لکھا ہے، ہندو شعراء نے نعت کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت میں۔ ہم نے جب دین پہنچایا تھا، ہم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بتائی تھی تو ماحول بہتر تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹولہ جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، دین اسلام کی اس تصویر کو مسخ کر رہا ہے، قرآن مجید کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور آپ کی سیرت کو غلط انداز سے پیش کر رہا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری کو ری رائٹ کر رہا ہے، نئی جنریشن کو ابھار رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکل جائیں، ہندو بھائیوں سے، نان مسلم بردرز سے، ان کے نوجوانوں کو گلے لگائیں، 1 to 1 مل کر کے ان پر اخلاق و کردار کی چھاپ ڈالیں، انہیں دین اسلام کا صحیح جو تصور ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع بالتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اور تمہارے دشمن کے درمیان جو یہ دشمنی ہے یہ جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ آج میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ آج دلی کے اندر وہ لوگ جو اسلام کو گالیاں دے رہے تھے، ہمارے کالونی کے لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی، وہ ایسا پھر گئے، انہوں نے کہا یہ لوگ اس زمین پر انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ بنگلور کے ایک پروگرام میں جب محسن انسانیت کا کنڑ میں ترجمہ کیا گیا اور وہاں پر RSS کے بنگلور کے ذمہ دار کو بلایا گیا، جس کے بارے میں بڑی شکایتیں عوام کو تھیں، ان کے گھر کو تھی، ان کو جب چیف گیسٹ بنایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی انہوں نے پڑھا اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تقریر کی، ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر والے، ان کی ماں، ان کی بیوی، ان کے بچے آ کر کے جماعت اسلامی کے دفتر میں انہوں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے شیطان جیسے انسان کو، شیطان جیسے آدمی کو انسان بنا دیا، ماں باپ کا آدر کرتا ہے، سمان کرتا ہے، بیوی کا احترام کرتا ہے۔ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، جس نے بھی دین اسلام کو پڑھا، اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوستو، ہم نے آج ہندوستان کے اندر دین اسلام کو پیش نہیں کیا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ہمیں غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جانا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو دین اسلام بتانا ہے کہ دین پیار کا دین ہے، مذہب کا دین ہے، اپنائیت کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، کردار کا دین ہے۔ یہ جو ملک ہمارا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ یہاں امن ہمیں چاہتے ہیں، یہاں سکون چاہتے ہیں، ہم یہاں انتی و ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہم سادبھاونا کا ماحول چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہ عہد کیجئے کہ ہم آج کے اس اجتماع میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے تعلقات برادران وطن سے اچھے ہوں گے، دین اسلام کا تعارف ہم کرائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا تعارف کرائیں گے۔ میں چلتے چلتے آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمر عزیز بہت کم ہے، ہم تمام کو اپنی زندگی کا ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہیے، صبح سے شام تک آپ نظام الاوقات بنائیے اور یہ عہد کی لیجئے کہ ہماری خواتین ہیں، ہماری جو طالبات ہیں، ہمارے جو یہاں مرد ہیں، نوجوان ہیں، سب یہ طے
کر لیں کہ ہم اپنی زندگی پر اپنی ذات پر بھی وقت دیں گے, عوام کے درمیان اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے وقت نکالیں گے, لوگوں سے ملنے کے لیے وقت نکالیں گے, لوگوں کے درمیان جائیں گے, اچھائیوں کے فروغ کے لیے کام کریں گے, غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کے لیے کام کریں گے. جماعت اسلامی کا جو مشن ہے پالیسری پروگرام میں, اس کے لیے رنگ بھرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے, اپنے اندر محنت کریں گے کہ ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے. جب ہم اس زمین پر ہوں, جب تک ہماری زندگی موجود ہو, اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں ہم وہ کام کر کے جائیں گے کہ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں تو اللہ رب العزت دیکھ کر کے ہم کو خوش ہو جائے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے کہ آ گیا میرا بندہ, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھیں اور کہیں اس مردود کو ہٹاؤ میری نظروں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں, ہم وہاں پہنچیں تو کہا اس مردود کو ہٹاؤ میری نظروں سے. ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے اس زمین پر, یہی وہ وقت ہے کام کرنے کا, اپنی صلاحیتیں لگانے کا, اپنے اوقات لگانے کا, اپنے آپ کو گھلا دینے کا وقت ہے اس وقت, کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر پر نور ہو, جب ہم حشر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویلکم کریں, فرشتے مرحبا کریں اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہو. اسی کے لیے ہم اس دنیا میں کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.